میرا سوال وہ آپ نے جو کینیڈا میں وہ آیت دنا فتح اللہ کانا کعبہ قوسین کے متعلق فرمایا تھا، یہ قوس کی دو قوسوں کا یا ایک کعب ہے، اس کی کیا شکل بنتی ہے اور سیرت کے کس حصہ سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، سمجھا سکا. جی عام طور پر یہ تصور کھینچا جاتا ہے، یعنی پیش کیا جاتا ہے کہ ایک قوس یوں آ رہی ہے اوپر سے، ایک نیچے سے یوں آ رہی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک تناب ہے، ایک وہ رسی ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، سٹرنگ انگریزی میں، اردو میں کیا کہیں گے؟ تار، سٹرنگ، ہاں جو بھی ہے، رسی سے، رسی تو نہیں لاکھ پاتا لفظ، مگر وہ سٹرنگ جو بھی ہوتی ہے تیر کمان میں تیر کھینچنے کے لیے، وہ دونوں کے درمیان ایک ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تصور ہے جو عام طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ چونکہ نیچے جو بنی نوع انسان ہیں ان کی قوس یوں اوپر اٹھ رہی ہے، اللہ کی قوس اوپر سے یوں جھک رہی ہے، ان دونوں کے درمیان جو ایک تار ہو وہ ان کے قریب ترین ہونے کا مضمون پیش کرتی ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تار کی طرح ہو گئے جو نہ ادھر تھی نہ ادھر تھی، خدا تعالیٰ کی طرف داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا مقام ہے، اور بندوں کی طرف سے خدا کی طرف اٹھی ہے جتنا اٹھ سکتی تھی، تو گویا ایک تار بن گئی. یہ ہے ایک مضمون، سمجھے ہیں؟ میں نے جو بات پیش کی تھی وہ اس سے مختلف ہے. میں نے کہا تھا قوس کے اندر جو مرکزی چیز ہے وہ تو وہ تار ہے جس کے ذریعے تیر چلایا جاتا ہے، اور اگر ہم قوس کو اس طرح تصور باندھیں کہ ایک ہی سمت سے آ رہی ہیں قوسیں دونوں، ایک بڑی قوس ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی قوس، ایک اس سے کم نسبتاً چھوٹی، ان معنوں میں نہیں کہ وہ یوں چھوٹی ہے بلکہ جھکی ہوئی ہے، ایک بڑی قوس اور ایک نسبتاً کم دائرے کی قوس، سمجھے؟ دونوں اکٹھی ہوں اور ایک ہی دونوں کی تار ہو، تو جو تیر اس سے چلایا جائے گا اس میں دونوں قوسیں شامل ہو جائیں گی ایک وقت. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تیر چلائیں ایک قوس جھکے اور دوسری نہ جھکے، تو ان کی کمال ہم آہنگی ایسی ثابت ہوتی ہے کہ جو بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ خدا نے فرمائی، جو خدا نے فرمائی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس مضمون پر قرآن کریم کی دوسری آیات تائیدی روشنی ڈالتی ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اگر اس طرح قوسوں کا تصور باندھا جائے جو میں نے پیش کیا ہے، تو بین ہی یہی چیز قرآن کریم کی دوسری آیات میں یوں بیان ہوئی ہے کہ جب تو نے تیر چلایا تو وہ قوس جو ہے وہ تنی جو تھی، وہ تنی کہتے ہیں اس کو، تنی جب کھینچی گئی تو جب قوس جھکی ہے تو خدا کی قوس بھی ساتھ اسی طرح جھکی ہے، اور چونکہ وہ بڑی اور طاقتور قوس ہے اس لیے اصل طاقت اس کی شامل ہوئی ہے بیچ میں. اور اسی طرح جب خدا کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ہی وہی بات آگے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جیسا کہ فرمایا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے. تو ان معنوں میں وہ دو قوسیں میں نے ترتیب دی تھی کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا تعالیٰ کا ان معنوں میں ایک ہو جانا ثابت ہو کہ خدا کی مرضی محمد رسول اللہ کی مرضی بن گئی، اور محمد رسول اللہ کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مرضی بن گئی. اب سمجھے ہیں مقصد؟ خود میں بھی شاید وضاحت نہیں ہو سکی تھی، اب جو سنیں گے دوست ان کو وضاحت ہو جائے گی میری کیا مراد تھی.